ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ وتفقد اور حاضری لی، وتفقد اور حاضری لی الطیر پرندوں کی، وتفقد الطیر اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی۔ فقال اور فرمایا، ما لیا کیا وجہ ہے، ما لیا کیا وجہ ہے، لا ارى میں نہیں دیکھ رہا، الہدہد ہدہد پرندے کو، کیا وجہ ہے ہدہد پرندہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، ام کیا کان من الغائبین وہ غیر حاضر ہے، غائب ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ لأعذبنہ میں اسے ضرور بالضرور سزا دوں گا، عذابا شدیدا سخت سزا، لأعذبنہ عذابا شدیدا میں اسے ضرور بالضرور سخت سزا دوں گا، او بلکہ لأذبحنہ بلکہ میں اس کو ذبح کر دوں گا، او یا لیأتینی وہ لائے میرے پاس، بسلطان مبین کوئی واضح عذر، یا تو کوئی واضح عذر ہو جس کی بنا پر وہ موجود نہیں ہے کہ کہیں کام کیا ہوا ہے، اس کو تو ہونا چاہیے، تو کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ امور مملکت کے لیے ڈسپلن وہ بہت ضروری ہے، اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے کوئی سزا اور جرمانہ وہ بھی بہت ضروری ہے، ورنہ جو لوگ ہیں وہ اصول اور قانون کی حدود سے نکل کر بے اصولی اور غیر قانونی حدودوں میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وتفقد الطیر پرندوں کی حاضری لی، فقال فرمایا، ما لیا کیا وجہ ہے، لا ارى الہدہد آج مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین وہ کہیں آج غیر حاضر ہے، غائب ہے، لأعذبنہ میں اسے سزا دوں گا، عذابا شدیدا سخت سزا، او لأذبحنہ بلکہ میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا، او یا لیأتینی لائے وہ میرے پاس، بسلطان مبین کوئی واضح عذر، یا کوئی اس کے پاس عذر ہو، کوئی وجہ ہو معقول۔ فمکث پس نہیں گزری، غیر بعید زیادہ دیر، فمکث غیر بعید زیادہ دیر نہیں گزری کہ ہدہد آ گیا، ہدہد آ گیا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہوگا، ہاں بھائی کہاں تھے تم، کہاں غائب تھے تم، تمہاری ضرورت تھی تو موجود کیوں نہیں تھے؟ تو فقال کہنے لگا، احطت میں آگاہ ہوا ہوں، میں واقف ہوا ہوں، بما ایک ایسی بات پر، لم تحط بہ جس سے آپ بھی آگاہ اور واقف نہیں ہیں، مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی ہے جس کا آپ کو بھی نہیں پتا۔ اب ظاہر وہ اسے پتا ہے سزا ملنی ہے، تو تمہید ایسی وہ باندھ رہا ہے، جناب میں تو ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں، آپ کے پاس بھی وہ خبر نہیں، اچھا یہ تو بڑے کام کی چیز ہے کوئی جس کا مجھے نہیں پتا اور تم وہ بات لے کر آئے ہو، تو کیا؟ وجئتک
لایا ہوں میں آپ کے پاس من سبا قوم سبا سے، بنبأ یقین، نبأ خبر، یقین قطعی، میں ایک قطعی اور حتمی خبر، قوم یقینی خبر قوم سبا کی آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ انی بے شک میں نے، وجدت پایا، امرأتن ایک عورت کو، تملکہم جو ان پہ حکومت کرتی ہے۔ انی وجدت امرأتن تملکہم میں نے ان کی حکمران ایک عورت کو پایا ہے۔ وَأُوتِیَتْ اور اسے نوازا گیا ہے، من کل شیء ہر چیز سے، یعنی ضروریات سلطنت جتنی بھی ہیں ان سے اس کو نوازا گیا ہے، فوج ہے، اسلحہ ہے، زمینیں ہیں، زرعی چیزیں ہیں، سب کچھ۔ وَلَهَا اور اس کا عرش عظیم ایک بہت بڑا تخت بھی ہے اس کا، وَلَهَا عرش عظیم اور اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب اور حیران کن بات ہے کہ اس ملکہ جس پر وہ بیٹھتی ہے اور احکامات صادر کرتی ہے اور میٹنگ کال کرتی ہے، بہت بڑا اس کا ایک تخت ہے۔ وجدتها میں نے پایا اس کو، وقومها اور اس کی قوم کو، میں نے اس عورت کو یعنی اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو میں نے پایا کہ یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں، للشمس سورج کو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ وزینا اور مزین کر رکھے ہیں، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے برے اعمال، اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر رکھے ہیں۔ حالانکہ یہ برا کام ہے، یہ تو کفر ہے، شرک ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو سجدہ کیا جائے اور اللہ کی مخلوقات کو سجدہ کیا جائے، تو برا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو کام سب سے برا ہے اس کو وہ سب سے اچھا سمجھ رہے ہیں، جو کام سب سے برا ہے اس کو وہ سب سے اچھا سمجھ رہے ہیں۔ تو شیطان نے اس طرح ان کی مت مار رکھی ہے کہ وہ برے کام کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ فصدہم اور شیطان نے ان کو روک رکھا ہے، عن السبیلی سیدھے راستے سے، فہم اور وہ، لا یہتدون سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے اور وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ اللہ کیوں نہیں، اللہ کیوں نہیں، یسجدو وہ سجدہ کرتے، للہ اللہ رب العزت کی ذات کو، الذی جو، یخرجو نکالتا ہے، الخبأ پوشیدہ چیزیں، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمینوں میں، آسمانوں زمینوں کی خفیہ پوشیدہ چیزوں کو اللہ کی ذات نکالنے والی ہے۔ وَيَعْلَمُ اور اللہ جانتے ہیں، ما تخفون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، تم چھپاؤ تم ظاہر کرو، اللہ ہر چیز سے واقف ہیں، جانتے ہیں۔ اللہ اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش العظیم عرش عظیم کا رب تو وہ ہے، عرش عظیم تو اس کا ہے۔ اس نے کہا تھا نا، ہدہد نے کہا تھا کہ اس ملکہ کا عرش عظیم، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ کا عرش عظیم، عرش عظیم تو اللہ کا ہے، یہ تو اللہ کے لیے یہ چیز جچتی ہے۔ قال حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، سننظر ہم دیکھیں گے، اصدقت تم نے سچ کہا، ام یا کنت ہو تم، من الکاذبین جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ بھئی خبر تو بڑی اہم ہے لیکن ہم اس کی تصدیق کریں گے، ایسے ہی منہ اٹھا کر نہیں چل پڑیں گے ہم،
تم نے کہا ہے اور ہم تمہاری بات پر یقین کر لیں، تو یہ حکومتی جو معاملات ہوتے ہیں ان میں یہ احتیاط بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ جو خبر ان تک پہنچے اس خبر کے ذرائع اور اس کا مستند ہونا یہ معلوم کیا جائے۔ ابھی تو ہم بڑا کچھ ظاہر ہو گیا ہے نا، چیزیں بڑی اوپن ہو گئی ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ افواہوں پہ حکومتیں چلتی ہیں، حکومتیں افواہوں پر چلتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام یہاں اس واقعے میں بہت بڑا سبق دے رہے ہیں، سننظر، ہم پوری تصدیق کریں گے، اصدقت کہ تم نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین یا تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ انتظامی ہے، وہ حکومتی اور انتظامی معاملہ ہے، ایک اور قوم کا معاملہ ہے، اور اس قوم کے بارے میں تم یہ ہمیں اطلاع دے رہے ہو کہ وہ شرک میں مبتلا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہی ہے۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کیا جائے۔ اذهب، جاؤ۔ اچھا، یہ ہمیں روز مرہ کے جو ہوتے ہیں نا معاملات، روز مرہ کے معاملات، ان کے اندر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کہیں سے کوئی بات سنی ہو چل سو چل، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی حد تک اس بات کو، اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا ہوگا، میری چھوٹی بیٹی کے قرآن کریم مکمل ہوا تو چلیں گھر میں پروگرام یہ بنا کہ چھوٹی سی تقریب رکھ لیتے ہیں جس کو تقریب آمین کہتے ہیں۔ جمعرات کا دن مناسب لگ رہا تھا، جمعرات کے دن رکھ لیتے ہیں شام کے ٹائم میں۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ اس کے ایک ماموں اور خالو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو آ ہی نہیں سکتے، ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے، آپ نے خواہ یہ دن رکھ لیا ہے، ہمارا تو یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ مجھے یہ سنی سنائی بات، تو میں نے کہا نہیں، میں خود رابطہ کرتا ہوں۔ میں نے ماموں سے رابطہ کیا، میں نے کہا اس طرح ہم نے تقریب رکھی ہے چھوٹی سی، تو آپ کی شرکت ضروری ہے، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ کہتا نہیں، مسئلہ کس چیز کا ہے؟ کہتا کوئی مسئلہ نہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، جب بھی رکھیں انشاءاللہ۔ پھر میں نے تھوڑا سا بات اور کھولی، میں نے کہا سننے میں اس طرح آیا آپ کے بارے میں کسی نے بتایا کہ آپ کی مصروفیت ایسی ہے کہ آپ نہیں آ سکتے۔ کہتا کس نے کہا؟ میں نے تو نہیں کہا، مجھے پتہ ہی نہیں۔ ان کا پہلی بات تو یہ کہتا کہ پہلی بات تو یہ کہ مصروفیت ہے بھی کوئی نہیں، اور دوسری بات یہ ہوتی کہ مصروفیت ہوتی بھی تو آگے پیچھے کر کے ہم آتے بھائی بھانجی ہے۔ میں نے کہا چلو، خالو کو فون کیا، بچی کا جو خالو ہے، اس طرح تقریب ہے تو آپ نے آنا ہے، بسم اللہ، ضرور انشاءاللہ۔ میں نے کہا چلو یہاں پر بھی تھوڑا سا ذرا کلیئر ہو جائے بات۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا سننے میں آیا تھا کچھ آپ کے لیے اس وقت مصروفیت ہوتی ہے، آنا مشکل ہے؟ کہتا نہیں تو۔ میں نے کہا شاید آپ نے کہا ہو کہ میرے لیے آنا ممکن نہیں۔ کہتا کس نے کہا؟ میں نے تو نہیں کہا۔ سننظر وصدقتا، ہم دیکھیں گے سچ بھی ہے یا ام کنت من الکاذبین۔ خصوصاً آج کا جو دور ہے نا وہ ہے دجل کا دور ہے۔ دجل کا دور کیا ہے؟ سچ چھپایا جاتا ہے، جھوٹ کو مزین کر کے پھیلایا جاتا ہے، اور ہم الحمدللہ اگر بات ہمارے کسی مخالف کے بارے میں ہونا، بغیر سوچے سمجھے چل بھائی شیئر پہ شیئر اور وائرل کر دو، اینڈ پہ پتہ لگتا ہے جی اندر سے کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ ہوتا ہے نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا، تو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہاں سے تو مرا ہوا چوہا بھی نہیں نکلا۔ تو اس لیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی ہے، جب تم تک کوئی خبر آئے، اطلاع آئے، اس کی تحقیق کرو، اس کی تصدیق کرو کہ وہ ویسا ہی ہے۔ سننظر، ہم دیکھیں گے، اصدقتا، تم سچ کہہ رہے ہو، ام کنت من الکاذبین، یا جھوٹ بول رہے ہو۔ اذهب، جاؤ، بکتابی، میرا یہ خط لے کر، ھذا، یہ میرا یہ خط لے کر جاؤ، فَأَلْقِهْ، اور اسے ڈال کے آؤ، پہنچا کے آؤ، الیہم، ان تک، میرا یہ خط لے کے جاؤ اور یہ ان تک پہنچاؤ۔ ثم، پھر، تولا عنہم، پھر ان سے ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، رک کر وہاں سائڈ پہ ہو کر انتظار کرو، فانظر، اور دیکھو، ماذا یرجعون، وہ جواب کیا دیتے ہیں آگے سے، دیکھو کہ وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑا غیر معمولی انتظام تھا،
ورنہ ہوتا کیا ہے، کسی علاقے کا جو بھی نظام ہوتا ہے ڈاک کا یا حکومتی جو بھی نظام ہوتا ہے دوسرے ممالک تک یا دوسری قوموں تک خبر رسانی کا، ایک بڑا معقول انتظام ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سب سے ہٹ کر وہ ایک پرندے کو کہہ رہے ہیں کہ تو میرا خط لے کے جا اور لے جا کے وہاں پہنچا، اس ملکہ تک پہنچا۔ اصل میں اس کو بتانا تھا کہ یہ جو تجھ تک بات آ رہی ہے نا، غیر معمولی انداز میں آ رہی ہے اور بات بھی غیر معمولی ہے، اسے سیریس لینا ہے، اسے نارمل نہیں لینا۔ اسی لیے وہ جو ملکہ تھی نا وہ بھی پھر سمجھ گئی ہے سب کچھ دیکھتا کہ بڑی ذہین سمجھدار عورت تھی، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ وہ جو ملکہ بلقیس یا ملکہ سبا کے نام سے معروف ہے، وہ بہت ذہین خاتون تھی۔ اچھا، ثم تولى عنهم، پھر ان سے ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، فانظر، اور دیکھو، ماذا يرجعون، وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت، وہ ملکہ کہنے لگی، لیجئے، اس تک یہ خط پہنچا غیر معمولی انداز میں، اس نے خط کھولا، خط پڑھا، خط کے لانے کا انداز بھی غیر معمولی، خط کا جو متن ہے، جو ٹیکسٹ ہے، وہ بھی عام روٹین سے بالکل ہٹ کر۔ اب اس نے سمجھا کہ یہ کوئی معاملہ سیریس ہے، کوئی عام روٹین کی چیز نہیں ہے، سیریس معاملہ ہے۔ تو قالت، وہ کہنے لگی، یا ایھا الملا، اے میرے ملا سرداروں، یا اے میرے وزراء، انی، بے شک مجھ تک، القی الیہ، پہنچایا گیا ہے، کتاب کریم، یہ ایک بڑا ہی باوقار قسم کا خط۔ انی القی الیہ کتاب کریم، یہ ایک بڑا باوقار خط یہ مجھ تک پہنچایا گیا ہے۔ انہ، اور یہ، من سلیمان، یہ کسی سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الفاظ سے شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے۔ خط کا جو اسلامی خط، اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اوپر بھیجنے والے کا نام اور پھر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انہ من سلیمان، یہ کسی سلیمان نامی بادشاہ کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ سے شروع ہو رہا ہے۔ اور اس کا متن یہ ہے، میسج یہ ہے، اللہ تعالی علیہ، میرے سامنے سرکشی کا مظاہرہ نہ کرو، اللہ تعالی علیہ، میرے سامنے سرکشی کا مظاہرہ نہ کرو، واتونی، اور آؤ، مسلمین، فرما بردار بن کر، اور فرما بردار بن کر میرے پاس، یعنی ہماری اطاعت قبول کرو، ہمارے مقابلے میں کسی مقابلے کا سوچنا بھی نہیں ہے، اور ہماری اطاعت اور فرما برداری قبول کرو۔ قالت، کہنے لگی، ملکہ کہنے لگی، یا ایھا الملا، اے میرے وزراء، افتونی فی امری، مشورہ دو مجھے میرے اس معاملے میں، افتونی فی امری، مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو، ما کنتو، نہیں ہوں میں، قاطعتاً، طے کرنے والی، امرن، کوئی بھی معاملہ، میں کوئی معاملہ طے نہیں کرتی، حتی، جب تک کہ تشہدون، تم سے مشورہ نہ ہو جائے، جب تک تم اس میں گواہی نہ دے دو، رائے نہ دے دو، جب تک تم سے مشورہ نہ ہو جائے، میں اس وقت تک کوئی معاملہ طے نہیں کرتی۔ یہ اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے سیاسی انداز، سیاسی طریقہ ہے کہ کسی بھی معاملے کو پارلیمنٹ میں لایا جائے اور لا کر اس پر بحث کی جائے، اور بحث کے نتیجے میں پھر جو بھی اصول، قانون، ضابطہ جو بھی بنے، پھر اس کو فالو کیا جائے۔ تو ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی معاملہ اس وقت تک طے نہیں کرتی جب تک کہ میں تم سے مشورہ نہ کر لوں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، نحن اولو قوہ، نحن، ہم، اولو قوہ، ہم طاقتور لوگ ہیں، اولو والے، بأس، جنگ، شدید، سخت، اور بڑے سخت جنگجو لوگ ہیں، ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں اور بڑے جنگجو لوگ ہیں۔ والامر، اور فیصلہ، الیکا، وہ تو آپ کا ہے، فانظری، آپ دیکھ لیں،
ماذا تأمرین، جو آپ ہمیں حکم دیں گی۔ لگتا ہے کہ شاید وہ فوجی افسران تھے جن سے مشورہ ہوا، وہ کہنے لگے جی کہاں حملہ کرنا ہے بتائیں جی، لڑنے کے لیے تیار، ہماری فوجیں ہر وقت چوکس ہیں اور کسی بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ملکہ جو ہے وہ سیاسی ذہن کی ہے اور اس کے جو وزراء ہیں وہ فوجی مائنڈ کے ہیں۔ قالت، وہ کہنے لگی، ان الملوک، یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، اذا دخلوا، جب یہ داخل ہوتے ہیں، قریتن، کسی بستی میں، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، وہاں بہت خرابی برپا، بہت فساد برپا کرتے ہیں، وجعلوا، اور کر دیتے ہیں، اعزت، معززین، اہلہا، اس خطے کے، اس علاقے کے اور اس علاقے کے معززین کو، اذلہ، ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ بھی ایسے ہی کریں گے، یہ بھی ایسے ہی۔ دو جملوں میں نا اس نے انسانی ہسٹری بیان کر دی، اور ایسا ہی ہوا ہے، ہوا بھی ایسا ہی ہے۔ جو فاتحانہ طور پر کسی ملک میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے وہاں بدامنی پھیلاتا ہے، بدترین، اور کسی نے خون کی ندیاں بہی ہیں، کسی نے کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے ہیں، کسی نے کچھ، حتیٰ کہ اپنے مخالفین کے بچوں کو جو ماؤں کے پیٹوں میں ہوتے تھے وہ بھی نہیں چھوڑے، افسدوها۔ اور تاریخ انسانی میں صرف ایک واقعہ ایسا ہے، صرف ایک واقعہ جو اس کے بالکل برعکس ہے۔ فاتحانہ طور پر داخل ہوئے اور کوئی فساد نہیں ہوا، اور کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، اور کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوئی، اور معززین کو کسی نے ذلیل نہیں کیا۔ تاریخ انسانی میں ایسا واقعہ صرف ایک ہوا ہے، اور وہ تھا فتح مکہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ طور پر داخل ہوئے ہیں، اور جتنے مخالفین ہیں سر جھکائے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کی گردنیں اڑانے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور ان کے جو مظالم ہیں وہ بھی بہت زیادہ تھے، اور انہیں اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن ان سب کو کہا گیا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج عام معافی ہے سب کے لیے، ارحبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بلکہ وہ جو معززین تھے ان کے عزت کو برقرار رکھا گیا، ان کے عزت کو برقرار۔ سب سے بڑے مخالف کون تھے اس وقت تک؟ ابو سفیان، سب سے بڑے مخالف۔ ان کے بارے میں فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کی جان بخشی، اس کی جان کو امن ہے۔ یہ تاریخ انسانی، ایک انسانی سیاست ہے، ایک نبوی سیاست ہے۔ انسانی سیاست وہ ہے جو اس نے بیان کی۔ جب یہ کہیں داخل ہوتے ہیں نا، افسدوها، بدترین لوٹ مار کرتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور جو رہنے والے ہوتے ہیں وہاں کے ان کو ذلیل، معززین کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ ہندوستان کے جو حکمران تھے ان کے واقعات پڑھ سکتے ہیں کہ جب انگریز یہاں پہ آیا تھا تو اس نے کیا معاملہ کیا تھا، کیا سلوک کیا تھا۔ ان کو جیل خانوں کے اندر اور ان کی اولادوں کے سر کاٹ کر کھانے کی ڈشوں میں ان کے سامنے رکھے گئے۔ اس سے پیچھے جاتے جائیں، جہاں پر بھی آپ جائیں۔ اسپین میں جب اندلس تھا، جب عیسائی وہاں داخل ہوئے، کوئی مسلمان نہیں چھوڑا انہوں نے، یا تو عیسائی بن جاؤ یا ختم، یا عیسائی یا ختم، یہ صرف ایک آپشن تھی، عیسائی یا پھر جو نہیں عیسائی بنا مار ڈالا اس کو۔ افسدوها، نہ جان چھوڑتے ہیں، نہ مال چھوڑتے ہیں، نہ عزت و آبرو۔ کتنی ذہین عورت تھی، اس نے ایک جملے کے اندر انسانی سیاست جو ہے، فاتحین کا جو کردار، شرمناک کردار سمو دیا۔ اذا دخلوا قریہ، جب یہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها،
وہ بدترین فساد برپا کرتے ہیں. وجعلوا اعزة اهلها اذلہ، اور جو وہاں کے معززین ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ بھی ایسا ہی کریں گے. وَإِنِّي، اور میں مُرْسِلَةٌ بھیجتی ہوں، إِلَيْهِمْ ان کی طرف، بِهَدِيَّةٍ کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں. میں کوئی سیاسی طریقہ اختیار کرتی ہوں، کوئی تحفہ تحائف بھیجتی ہوں. فناظرہ، اور پھر میں دیکھتی ہوں، بما کیا، یرجع جواب لاتے ہیں، المرسلون جن کو بھیجا جائے گا. جن کو بھیجا جائے گا پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا. گویا ہماری زبان میں کہا جاتا ہے خیر سگالی کا پیغام میں بھیجتی ہوں، ان کو امن کا پیغام بھیجتی ہوں. خیر سگالی اور امن کا پیغام بھیجتی ہوں. تو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہماری خیر سگالی اور امن کے پیغام کا کیا جواب دیتے ہیں. بما یرجع المرسلون، جن کو تحائف دے کر بھیجا جائے گا، دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو کیا جواب دیتے ہیں. آج یہاں تک یہ بہت بڑے پیمانے پر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحائف بھیجے. انشاءاللہ اس کی تفاصیل بھی بیان کی جائیں گی. دیکھیے بسم اللہ.